بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آرمی چیف کی تقرری کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہہ دیا ہے کہ پیر کو سمری موو ہو جائے گی، منگل یا بدھ کو تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، بالآخر اس موضوع پر بحث اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع موصول ہو۔ ناظرین کرام، پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس میں ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ آرمی چیف کی تقرری کو ایشو بنا دیا گیا۔ ملک کا وزیر اعظم عمران خان تھا، کاش کہ وہ اپنے دوستوں تعلقات ٹھیک رکھتے، اپنی اکثریت برقرار رکھتے تو آج انہی کو وزیر اعظم مقرر کرنے کا موقع ملتا، لیکن انہوں نے چمکی لڑائی لڑتے بالآخر گھائل ہو گئے، وزارت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ اب پھر انہوں نے اس مسئلے کو بڑا ایشو بنایا اور پھر 6 ماہ کے بعد ٹائم فش ہوگی، کہنے لگے کہ میں تو اس معاملے سے دستبردار ہوتا ہوں، جس کو بھی بنائیں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ بھئی یہ سوال اٹھانے والی کون سی بات ہے کہ ملک کا آرمی چیف محب وطن ہونا چاہیے؟ جو شخص فوج کے اعلیٰ درجے تک پہنچا ہے، کیا اس کی حب الوطنی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی انوکھی دلیل تھی۔ عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے، دوستوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا۔ کاش کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ اتنے سینسٹیو معاملات ہیں، اس پہ آپ احتیاط کے ساتھ بات کریں۔ آپ نے 6 مہینے جو اسٹیبلشمنٹ کی پد اڑائی ہے اور 6 مہینے تک فوج کے اور جو آپ نے تیر و تشریح چلائے ہیں اور 6 مہینے تک جو آپ نے فوج کی بدنامی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، اور جب اینڈ آیا تو آپ نے کہا کہ آپ ان سے دستبردار ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایسی دیواروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں جن سے آپ کا سر پھوڑنا تھا۔ آپ ایک ادارہ ہے پاکستان کی فوج کا، کیا اسے آپ تقسیم کر سکتے تھے؟ کیا یہ ادارہ آپ کی خواہش کے مطابق اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی قیادت کو نہیں ہوتا ایسی بات۔ کچھ چیزیں حقیقتیں ہیں دنیا میں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پچھلے 75 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے معاملات میں جو ایک فوج کا کردار ہے اس کی 100% کبھی نفی نہیں کی گئی۔ بہرحال صدر مملکت سے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، کہا تو یہ گیا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کی تقرری پر صدر سے کوئی بات نہیں کی۔ ممکن ہے یہ بات مسلطاً کہی جا رہی ہو، صدر مملکت کو یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ آپ نے سمری نہیں روکنی، سمری روکنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وزیر اعظم کی ایڈوائس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک دن بھی سمری روکنے کی کوشش کی تو پھر صدر مملکت کے خلاف کوئی بڑا اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ ڈیڈ لاک کہتے ہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھی بات ہے، صدر مملکت آئین کے مطابق وزیر اعظم کی طرف سے آئی گئی ایڈوائس کو فوری طور پر عمل درآمد کریں اور اس پر دستخط کر دیں، ورنہ کئی اور پیچیدگیاں پیدا ہو جائے گی۔ اب اس دوران نواز شریف اور فضل الرحمان کے درمیان بھی رابطے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ آصف علی زرداری بھی اسلام آباد میں ڈیرے ڈال رہے ہیں، رکھے ہیں۔
یہ ایک ایشو تو ہے اس حد تک کہ تقرری کا مسئلہ یہ ہے کہ آج 20، 21، 22 یعنی 22، 23 تک سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور اس دوران تک عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لانگ مارچ کا کیا فائدہ خان صاحب جس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا؟ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگ گئے، انرجی ویسٹ ہو گئی۔ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ گھر سے باہر نکل کر آپ لانگ مارچ کا حصہ بن سکیں، آپ کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی۔ کاش کہ آپ یہ سوچتے۔ آپ ملک کو حالت جنگ میں نہ رکھیں، آپ اپنی پارٹی کو منظم کریں تاکہ دوسری جماعتیں بھی اپنی پارٹیوں کو منظم کر کے آپ کا مقابلہ کریں۔ ملک میں 2 جماعتی نظام جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ 2 جماعتی نظام ہوگا تو یقیناً ملک میں جمہوریت بھی مستحکم ہوگی۔ اور اگر سیاستدان ہی اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کا کوئی کون بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن اگر ایک سیاستدان دوسرے کو چور کہتا رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، کل تک یہ نواز شریف کو چور چور کہتے تھے، آج لوگ نواز شریف کے حامی ان کو گھڑی چور کہتے ہیں۔ کتنا افسوس کی بات ہے۔ خان صاحب آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی جماعت کے لوگ آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ روزانہ آپ نواز شریف کے گھر کے باہر لندن میں مظاہرہ کریں گے تو جوابی یقیناً آپ کے خلاف ریئیکشن ہوگا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں میں برداشت، ایک دوسرے کی بات کو سننا اور حوصلے کی بات ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب آپ حوصلہ آپ چھوڑ چکے ہیں، کاش کہ آپ اپنے حوصلے پہ قائم رہتے اور کسی کو غلط کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ مزے لیتے ہیں آپ جب کوئی لوگ نعرے لگاتے ہیں نواز شریف کے خلاف کہ یہ زمانہ آنا تھا کہ آپ اس طرح کے کام کرتے۔ کل تک آپ شیر و شکر تھے، ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے، عطیات وصول کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب کس نے آپ کو اس راہ پہ لگا دیا کہ آپ نواز شریف کو گالی دیں گے تو آپ بڑے لیڈر بن جائیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب آپ کل تک مجھے معلوم ہے نیا آرمی چیف آنے میں اتنی دیر ہے اور آپ پرانے آرمی چیف کے خلاف فضول باتیں کرنی شروع کر دیں گے۔ آپ اس وقت اپنی زبان کو کنٹرول کر کے کہ جب نیا آرمی چیف آ جائے اور اس کو ویلکم کریں اور جو چلا گیا ہے اس کی خدمات کو سنائیں۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوگا۔ آپ کی سیاست کا جو ہے نا خاتمے کی طرف جو جا رہی ہے، مجھے اس کا ڈر ہے۔ کاش کہ آپ سنبھل جائیں اور اپنے آپ کو سنبھل کر سیاست میں قائم دائم رکھیں۔ شکریہ۔